مجھے بڑا دکھ لگا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے کہ تاکہ آپ کا بھی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ ایک فریق کے حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کی ساری باتیں جو ہے ہو سکتا ہے بالکل سچ ہوتی، جو آپ جتنے بھی کہہ رہے ہیں ایف آئی آر جھوٹی ہے، آپ کے بھائی پہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، آپ جیل میں رہ کے آئے وہ بھی جھوٹ ہے، یہ ساری عدلیہ نے مجھے طریق کیا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو جاتی کہ اگر آپ کا کورٹ میں جھوٹ پروف نہ ہوا ہوتا۔ جو شخص ایک دفعہ عوام کا مینڈیٹ لے کے اپنی ڈگری کے اوپر جعلسازی کر سکتا ہے، جو شخص ایک دفعہ مدرسے کا نام لے کر قرآن کی آیات پڑھ کر جھوٹ بول سکتا ہے، جو شخص ایک دفعہ یعنی کہ آپ قرآن کی آیات کے اوپر تہمت باندھ کر جھوٹ بول کر ایم ایل اے بن سکتے ہیں، تو یہ جتنا آپ فرما رہے ہیں بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دغا بازی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں جو آپ کر رہے ہیں سب۔ آپ یہاں جج بیٹھے آئے ہیں، جج نے فیصلہ دے دیا ہے، جج نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ نے جعلسازی کی ہے، تو جو بندہ ایک جعلسازی کر سکتا ہے وہ اور جگہ بھی فراڈ کر سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے لوگ نہیں پوچھ رہے، لوگوں کے پاس میں آیا ہوں، مجھے بڑا فکر پیپلز پارٹی کی جو انتظامیہ ہے، جو وہاں کی کونسل لیول کے لوگ ہیں، وہ آپ کے خلاف ووٹ دے رہی، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ کے آنے سے پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی ہے۔ ایگری کرتے ہیں؟ اگر میں پانی کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے جو سوال کی طرف مجھے اس سے غرض نہیں، اچھی بات ہے، دیکھو نا، آپ پارٹی ہے نا اس کے اندر آپ اگر بن گئے ہو سکتا ہے بات دوں آپ کو میں۔ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جعلسازی کی ہے، آپ اگر ایک جگہ فراڈ کر سکتے ہیں، آپ بات سنیں نا، آپ بات سن رہے ہیں، کوئی جعلسازی نہیں کی، کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر میرے خلاف نہیں ہے، اگر کوئی آپ کے پاس نام ہے تو کے پاس آپ میرے بھائی سنو، صحافیوں کا میں احترام کرتا ہوں، اگر کسی صحافی کا احترام نہیں کرتا، میں آپ کو اس لیے جواب دے رہا ہوں، یہ سارے ایف آئی آر سے کوئی ملزم نہیں بن جاتا۔ پہلے آپ میری بات سنیں، ایف آئی آر ایک شادی جاتی ہے، آپ نے جعلسازی کی ہے ڈگری سے کہ نہیں کی؟ قرآن کے نام پہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ مدرسے کے نام پہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ یہ اللہ حاضر جان کے آپ جواب دے رہے ہیں آج، نہ کوئی شرمندگی کو کرے بستی صاحب، شرمندہ ہو، معافی مانگے قوم سے۔ 4 ملین روپیہ لگ رہا ہے آپ کے سلیکشن کے اوپر، وہ آپ کی جیب سے جائے گا یا میری جیب سے جائے گا؟ پہلی تو بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ ایک خالص فریق جیسے نواز سادات رسولے کے لوگ میرے مقابلے میں، آپ جو بھی کہہ دیں، آپ عوام کے سوالوں کا جواب دیں۔ مجھے یہ سوال خر خریدا ہوا ہے، جس کسی نے خریدا ہوا ہے، آپ جواب یہ دیں کہ 4 ملین الیکشن میں آپ کی جیب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور یہ جھوٹ جو ہے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ آج معافی مانگنا چاہیے، آج شرمندہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے جو آپ پیسے لے کے پتہ لے کے آپ ایک سائڈ لیتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کی حیثیت سے فریق بن کے کر رہے ہیں، نہیں آپ میرے مقابلے نہیں تھا، آپ آ جائیں پیسے لیتے ہیں، نہیں کلیئر بات ہے، میں کوئی معافی نہیں، لوگ مجھے بہت دے رہے ہیں، عوام مجھے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے کہنے سے الیکشن جیت کے آؤں گا، یہ سارا جو کچھ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ نے جیت کو سنو، آپ نے جگیرداروں کی نمائندگی کر کے مظفر گڑھ کے قریب ہوں کہ جو ہے نا ٹھیک ہے میرے بھائی، جگیرداروں کی نمائندگی کرنی میں نے اس بات کا جواب دو، اللہ نے جھوٹ بولا نا تم نے، آپ نے اللہ جھوٹ نہیں بولا، مدرسہ جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں کیا کرتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سلیکشن پہ نہیں، آپ خود جھوٹ بول رہے ہو نا، نہیں ہے اتنا شرم نہیں ہے، ندامت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کون سے جھوٹ بولا، الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا۔ مجھے بڑا دکھ لگتا ہے کہ آپ کو مجھے پتا چلا کہ آپ کو 2 کروڑ روپے رشوت دیا، آپ یہ پروگرام کر رہے ہو، اور مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے یہ فتح سے لیا، بس ختم کرو میں پروگرام کی طرح۔ وہاں پہ سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم ایک بڑی عام سی بات پوچھ رہے تھے کہ ان کی ڈگری فیک پروو ہوئی عدالت کے اندر، اور اس میں ان کو آج بھی ندامت نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کا 40 لاکھ روپیہ سلیکشن کے اوپر لگ رہا ہے، یہ کون دے گا اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، انکم ٹیکس کا بنی ہے، میرا اور آپ کا پیسہ ہے۔ جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ان کو ملی ہوئی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی ہے، یہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئندہ آنے والے الیکشن کا رزلٹ جو کچھ بھی ہو، لیکن انہوں نے جو ضابطۂ اخلاق اپنا یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے بینگ ایم این اے، اگر اس کے اوپر الیکشن ہوتا ہے تو یہ پوری پاکستان کی سیاست کے نمائندگی ہے۔ مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے۔